اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ ایک دو روز پہلے خان صاحب کو گولی لگنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ایک اور معصوم شخص اپنی جان کی باسی ہار گیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خان صاحب کی جان محفوظ رہی اور خدا نے اس ملک کو تباہی سے بچا لیا۔ اس کے باوجود خان صاحب نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا اور ہنگاموں کا اعلان کر دیا۔ جب بے نظیر قتل کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا اور ملک گیر ہنگامے شروع ہو گئے تو زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، یعنی پاکستان زندہ باد، اور ہنگامے اسی وقت ختم ہو گئے تھے۔ یہ ملک قائم رہے گا تو ہی اس پر حکمرانی کا خواب دیکھنے والے حکمرانی کر سکیں گے۔ خان صاحب نے جو کچھ اپنی لمبی چوڑی تقریر میں کہا، اس سے پہلے اسد عمر بھی یہی کہہ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے بقول ان کو ان کے واقعے کے وقوع ہونے سے پہلے واقعے کا پتہ تھا۔ اس واقعے کا الزام جن 3 افراد پر لگایا گیا ان میں کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اگر خان صاحب کو ختم کرنا چاہتے تو وہ بچ جاتے۔ میری بیٹی فاطمہ پب جی گیم کا حوالہ دیتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی کہ جو گنز اس گیم میں استعمال ہوتی ہے وہی حقیقی زندگی میں بھی قابل استعمال ہیں۔ میرے بیٹے جبران نے مجھے بتایا کہ سنائپر رائفل میں دوربین لگی ہوتی ہے جو بہت دور سے اپنے ہدف کا نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر ہم کسی بلڈنگ پر کھڑے ہو کر کسی کو مارنا چاہیں تو نشانہ بالکل اپنی صحیح جگہ پر لگتا ہے۔ ہماری ایجنسیاں جو دنیا کی نظروں میں کھٹکتی ہیں وہ اتنی کمزور پلاننگ ہرگز نہیں کر سکتی کہ اگر وہ کسی کو مارنا چاہیں تو وہ بچ جائے۔ یہ سب گفتگو میرا بیٹا اور بیٹی کر رہے تھے۔ اگر یہ بات نئی نسل سوچ سکتی ہے تو سوشل میڈیا پر الزامات کی بوچھاڑ کرنے والوں میں اتنی عقل بالکل نہیں ہے۔ کسی تالاب میں محصور پانی کو آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن بکھرے ہوئے سیلاب کو ساحلوں میں محفوظ کرنا تاکہ وہ تباہی کا باعث نہ بن سکے، وجہ شادابی بن جائے، کچھ آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوان جن میں بے پناہ قوت موجود ہے لیکن ان میں اکثر اس سیلاب کے مانند ہے جو ساحلوں کو محفوظ ہونے کے بجائے تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ اقبال کو اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں تھیں کیونکہ آنے والی نسل پر ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ عمران خان اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ نوجوان ان کی بات سنتے ہیں۔ عوام ہمیشہ سے اپنے لیڈروں کو سنتے آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر قائد اعظم جیسا لیڈر ہو تو اس زمانے میں لاکھوں کے مجمع میں پن ڈراپ سائلنس رہتا تھا اور قائد اعظم انگریزی میں خطاب کرتے تھے۔ مجمع میں موجود کسی شخص سے بیرون ملک کے کسی رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ انگریزی بول رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو لیڈ کرنے والا محمد علی جناح تھا۔ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور والدین نے بچوں کی تربیت خود کرنے کے بجائے موبائل ان کے ہاتھ میں تھما دیے ہیں، اور بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو جو جی میں آئے دیکھتا ہے اور پھر وہی کچھ سیکھتا ہے اور پھر وہی کر گزرتا ہے۔ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت تو موجود ہوتی ہی ہے۔ اب تربیت کرنے والے پہ منحصر ہے کہ اس صلاحیت کو تعمیری کام کے لیے استعمال کرتا ہے یا تخریبی مقاصد کے لیے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ بچے کے پہلے 5 سال مجھے دے دو، جس طرح شخصیت چاہو گے میں اس میں ڈھال دوں گا۔ خان صاحب پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو نوجوان ان کو سنتے ہیں ان کو کم از کم اچھا انسان ہی بنا دیتے، لیکن خان صاحب نے جیسی ان کی اپنی شخصیت بن چکی ہے بالکل ویسی ہی شخصیت میں وہ نوجوانوں کو ڈھال رہے ہیں۔ نوجوان کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم سنت ابراہیم کے ماننے والے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے کہ غلط اور درست کا معیار وحی خداوندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے غلط عمل کی تائید نہیں کی، لیکن خان صاحب کے نوجوان خان صاحب کے ہر غلط اور ٹھیک عمل پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ خان صاحب کا پسندیدہ دور خلافت راشدہ ہے۔ ایک دفعہ مجمع میں حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ اگر عمر کجرو ہو جائے، یعنی اپنے اصولوں سے ہٹ جائے یا اپنی بات سے مکر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ لوگوں کو غلط اور ٹھیک کا شعور ہے۔ یہی حضرت عمر تھے۔ جب یہودیوں کے ہاں تورات کا درس ہوتا تو آپ درس میں شریک ہوتے، لیکن تورات عبرانی زبان میں تھی، اس لیے آپ نے عبرانی سیکھی اور اس میں اس حد تک مشق حاصل کر لی کہ آپ براہ راست تورات کا مطالعہ کر سکتے تھے۔ یہی وہ جذبہ تحقیق تھا جس کی بنا پر وہ اسلام کی دعوت پہ غور و فکر کر کے اسلام لا کر عمر ابن خطاب سے فاروق اعظم بن کر انسانیت پر چمکے
اور دوسری طرف ابو جہل جہالت کی زندگی جیا اور جہالت کی ہی موت مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی۔ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں صرف 2 لفظ بات کروں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو لوگ کھڑے ہو گئے سننے کے لیے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ وہ تھے ثم تتفکروا، سوچا کرو۔ کاش میرے نوجوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر عمل کریں۔ میں تو وہی بات کہتی رہوں گی جس کو میں حق سمجھتی ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زیر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکی قند۔